بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد، تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، اسلام ملا، فرقان ملا، قرآن ملا، اور زندگی گزارنے کے لیے سچا، اچھا، عمدہ، پکا راستہ اور طریقہ ملا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، یہ بڑا ہی مبارک، بابرکت، سعادتوں اور رحمتوں سے بھرپور رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ ڈالے ہوئے ہے۔ عالم کا مسلمان خوشیوں سے جھوم رہے ہیں، ترانے گا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، ہر طرف ہے یہ صدا ماہ صیام آیا ہے، لے کے پیغام خدا ماہ صیام آیا ہے۔ ساغرے دل میں چھلکنے لگی ایمان کی شراب، ساغرے دل میں چھلکنے لگی ایمان کی شراب، چھائی رحمت کی گھٹا ماہ صیام آیا ہے۔ مومنو خالق اکبر سے مرادیں مانگو، مومنو خالق اکبر سے مرادیں مانگو، آ گیا وقت دعا ماہ صیام آیا ہے۔ محترم سامعین، یہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہی اس کی فضیلت بیان کر دی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یعنی رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت ظاہر کرنے کے لیے، یعنی حق و باطل میں، کھرے اور کھوٹے میں، سچے اور جھوٹے میں، حلال اور حرام میں، اچھے اور برے میں فرق پیدا کرنے کے لیے، تمیز پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ حق و باطل کے پرکھنے کی دلیلیں ہیں اس قرآن شریف کے اندر۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کی دوسری خصوصیت، دوسری فضیلت یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ شب قدر رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن کی طاق راتوں میں، 5 طاق راتوں میں ایک رات ہوتی ہے۔ ان شب قدر کی جو رات ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر کے فیصلے فرماتا ہے۔ شب قدر کی رات کو ملائکہ، تمام فرشتے اس قدر زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین بھر جاتی ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ 1000 مہینے کے تقریباً علماء کرام نے لکھا ہے 83 سال، یعنی ایک رات میں
جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ایک رات میں کتنی سرعت، کتنی تیزی بھر دی ہے، ذرا غور فرمائیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو پیدل سفر کرتے تھے، پھر اور معاملہ آگے بڑھا تو خچر، گھوڑے، گدھے، اونٹ پہ سفر ہوتا تھا، پھر اور ترقی ہوئی تو پہیہ ایجاد ہوا، واہن بنے، کار، بس، ٹرک، ریل گاڑی، پھر اور ترقی ہوئی تو ہوائی سفر کے لیے ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز تیار ہو گئے۔ اب آپ غور فرمائیے، اگر کسی کو یہاں سے سعودی عرب جانا ہے تو ہوائی جہاز میں بیٹھو، 5 گھنٹے میں پہنچ جاؤ، کتنی تیز رفتار گاڑی ہے۔ اگر کسی کو بھارت سے امریکہ، لندن جانا ہے، تقریباً 17-18 گھنٹے میں آپ بھارت سے امریکہ، لندن پہنچ جائیں گے، کتنی تیز رفتار گاڑی ہے۔ تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک رات میں جو چند گھنٹے عبادت کر لے، شب قدر کی رات میں پورے 17-18 گھنٹے بھی نہیں، پورے 12 گھنٹے بھی نہیں، صرف رات کے چند گھنٹے جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ غور فرمائیے، یہ اللہ نے کتنی سرعت، کتنی تیزی ڈال دی، ہوائی جہاز سے بھی زیادہ تیز رفتار، ہیلی کاپٹر سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ یعنی ایک بندہ جب اس رات میں عبادت کر لے تو اس کو 83 سال کے حجوں کا ثواب، 83 سال کے رمضان کے روزوں کا ثواب، 83 سال کی 5 وقتہ نمازوں، عیدین اور جمعے کی نمازوں کا ثواب، 83 سال کی خیرات، زکوٰۃ، صدقات اور بھی بے شمار نیکیاں ایک رات کی چند گھنٹے کی عبادت سے اس کو 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ یہ اللہ نے کتنی تیز رفتار گاڑی بنائی ہے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس طاق رات میں، یعنی شب قدر کی رات میں جاگنے اور بھرپور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کے مہینے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں، اگر اس میں کچھ اور نہ ہوتا تو اس کی فضیلت کے لیے صرف یہی ایک چیز کافی تھی، 2 چیزیں کافی تھیں کہ اس مہینے میں اللہ کا آخری قانون قرآن کریم نازل کیا گیا اور اس مہینے میں آخری طاق راتوں میں شب قدر آئی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے صرف یہی 2 چیزیں کافی تھیں، لیکن نہیں، اس رمضان کے اور بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف بھی آتا ہے۔ اعتکاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے رفیق اعلیٰ اللہ سے جا ملے۔ اور یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال وفات پائی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ 10 دن تک دنیا سے، گھر بار سے، کاروبار سے، دکانداری سے 10 دن کے لیے الگ ہو کر مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر خالص اللہ سے عبادت کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، تسبیح کی جائے۔ یہ اعتکاف کی عبادت بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس رمضان کے مہینے کی خاص عبادت روزہ بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
خود قرآن کریم کے اندر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جو اس مہینے میں حیات ہو، جو اس مہینے میں زندہ ہو، اس کو چاہیے کہ روزے رکھا کرے، باشعور ہو، طاقتور ہو، اس کو چاہیے کہ روزے رکھا کرے۔ روزہ ایک ایمان والے کے لیے ڈھال ہے، جس طریقے سے جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ڈھال کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ روزہ بھی ایک ایمان والے کے لیے ڈھال ہے۔ اس سے گناہوں سے بھی بچتا ہے اور اس سے جہنم سے بھی بچے گا۔ روزہ ڈھال ہے ایمان والے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے پکارا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے روزہ دار؟ میدان محشر میں آواز لگائی جائے گی روزہ دار کہاں ہے؟ لہذا ریان دروازہ جو روزہ داروں کے لیے خاص ہے، اس میں ان کو داخل کیا جائے گا، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اس میں سے پھر کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ جب روزہ دار ریان دروازے کے اندر گھسیں گے تو گھستے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب شربت ان کو پلائے جائیں گے، کیونکہ روزے داروں نے سب سے زیادہ صبر پیاس پانی کے اوپر کیا تھا۔ کھانا پینا نہ ملے کوئی بات نہیں، لیکن سب سے زیادہ پیاس ستاتی ہے، روزہ دار پیاس پر زیادہ صبر کرتا ہے، لہذا ریان دروازے میں داخل ہوتے ہی ان کو ٹھنڈے شربت پلائے جائیں گے، باقی نعمتیں اندر جا کر آئیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان ایسا انسان ہے کہ اس سے خطا بھول سرزد ہوتی ہے، فرشتوں سے بھول خطا سرزد نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان ہو بھول خطا اس سے ہوتی ہے، لہذا روزے کی حالت میں بھی ایمان والوں سے، انسانوں سے، مسلمانوں سے کچھ بھولیں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، تو روزوں کو یعنی روزے میں خطاؤں کے کچھ داغ دھبے لگ جاتے ہیں، تو اس کی صفائی ستھرائی کے لیے صدقۃ الفطر فطرے کو مقرر کیا ہے کہ عید سے پہلے پہلے روزہ دار، روزہ رکھنے والے فطرہ دے دیں، بغیر روزہ والے سب کے لیے ہے، فطرہ دے دیں تو اس سے ان کے روزے بالکل صحیح ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، کہ یہ رمضان بے شمار فضائل برکات ہیں، اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو بخشتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اور خاص طور سے شب قدر میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کا اقرار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، اور جو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خود اس کا فرمان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، یعنی اے گناہ گاروں، اے گناہ کے کام کرنے والوں، گناہ کا کام کر کر کے اپنی نفسوں پہ ظلم کرنے والوں، توبہ کر لو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نصرت سے مایوس نہ ہو جانا، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے وہ گناہ آسمان کے درخت ستاروں کے برابر ہوں، چاہے وہ گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، چاہے وہ گناہ سمندر کی مچھلیوں کے برابر ہوں، چاہے وہ گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے وہ گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھرے ہوئے ہوں۔ اے بندے، اگر تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو قسم ہے مجھ کو اپنے عزت جلال کی، اللہ کہتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور یہ رحمت کا مہینہ ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ پروردگار اپنی رحمت سے تمام آسمانی بلائیں، آسمانی بیماریاں ہمارے اوپر سے ختم کر دے۔ یا اللہ زمین کی بلائیں، زمین کی بیماریاں
کورونا وائرس کی بیماری، اس کو بھی ہمارے ملک بھارت سے اور ساری دنیا سے ختم کر دے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو رحم کرنے والا سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، تو اپنی رحمت سے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کوئی بھی ہو، کوئی بھی دھرم کا ہو، اے اللہ تو اپنی رحمت سے کاروبار کے دروازے کھول دے، دکانوں کے دروازے کھول دے، فیکٹریوں کے دروازے کھول دے، عبادت گاہوں کے دروازے کھول دے، مسجدوں کے دروازے کھول دے، اور جو پریشان حال پردیسی ادھر ادھر پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما، اور جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کی بھی مدد فرما۔ کہنے والے سننے والوں کو اے اللہ معاف کر دے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔